پچھلے جمعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور آج چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدائی چند ایام اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا، جناب آمینہ کا۔ اس کے بعد آپ نے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اور بعض نے صوبیہ لکھا ہے، چلو سویبہ ہے یا صوبیہ ہے۔ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کی لونڈی تھی، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا، تو وہ آپ کی رضائی ماں بن گئی۔ اور اس سے پہلے اس صوبیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہوئے اور رضائی بھائی بھی بنے۔ اور اس صویبہ نے یا صوبیہ نے آپ کے چچا کے بیٹے حرس، جو آپ کا چچا تھا، اس کا بیٹا ہے ابو سفیان۔ ایک ہے ابو سفیان جناب امیر معاویہ کے والد، وہ نہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہے، اور یہ آپ کا چچا کا بیٹا ابو سفیان بن حرس ہے، حارث کی طرح حرس۔ اس کو بھی دودھ پلایا، اور یہ آپ کا چچا کا بیٹا بھی بنا اور آپ کا رضائی بھائی بھی بنا۔ بچپن میں اس کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا دوستی کا تعلق تھا۔ 40 سال کی عمر تک اس نے خوب دوستی نبھائی، لیکن جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو آپ کے یہ چچا کا بیٹا ابو سفیان بن حرس یہ آپ کا مخالف بن گیا۔ یہ شاعر تھا اور اشعار میں حضور کی بھی حجم بیان کرتا اور آپ کے صحابہ کی حجم بیان کرتا، بد تعریفی کرتا۔ بالآخر فتح مکہ کے دن اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ فتح مکہ تک یہ اسلام کا مخالف رہا، دوستی دشمنی میں بدل گئی، حالانکہ چچا کا بیٹا تھا۔ اور یہ صوبیہ یا صویبہ جو بھی نام ہے، اس نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو ابو لہب کی یہ لونڈی تھی صویبہ یا صوبیہ، اس نے حضور کو دودھ پلایا اور حضرت حمزہ کو دودھ پلایا۔ حضور کے چچا زاد بیٹے بھائی ابو سفیان کو دودھ پلایا، اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو یہ سارے رشتے میں بھائی بن گئے، رضائی بھائی بن گئے دودھ کے اعتبار سے۔ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، اور اس نے حضور کے ساتھ جس انداز میں دشمنی کی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ آگے بعثت کے مقام پر اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو سگا چچا ہے وہ کافر رہا،
چچا کا بیٹا دوست تھا، حرس کا بیٹا ابو سفیان، جب دعوی نبوت آیا تو وہ دشمن بن گیا، تو گھر کے اندر سے آپ کو تکلیفیں پہنچنا شروع ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے گھر کو تو سنبھالو، گھر کے اندر تو تمہاری بات ماننے والے کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دے نہ دے، اور یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر والوں کو کرو، لیکن تبلیغ کا لازمی تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو تبلیغ کریں گے وہ آپ کی دعوت کو مان بھی لے گا، یہ لازمی اس کا تقاضا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نہ مانے، جس طرح آپ کا چچا ابو لہب نہ مانے۔ تو صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر لیتے، اس سے آپ شادی کر لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں درہ کے ساتھ کس طرح نکاح کر سکتا ہوں، وہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ابو سلمہ نے میرے ساتھ دودھ پیا ہے، تو ابو سلمہ میرا رضائی بھائی ہے، تو میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، وہ میرے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضابطہ ذکر فرمایا کہ جو نسب سے حرام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہے۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے نکاح میں نہیں آ سکتے، دودھ شریک ہونے کی وجہ سے وہ بھی نکاح میں نہیں آ سکتے، یہ نسب کی طرح ہے۔ تو آپ نے اس نکاح کو یوں رد کیا۔ ایک موقع پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ خاندان سے باہر بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، آپ اپنے خاندان میں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک کنواری لڑکی حسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اور اپنے خاندان کے اندر ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے پوچھا علی کس کی بات کر رہے ہو؟ تو سیدنا علی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ کے ساتھ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ حمزہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، میرا رضائی بھائی ہے، اور امامہ میری بھتیجی لگی ہے۔ جو نسب سے جو چیز جس کے اندر حرمت آتی ہے، رضاعت کی وجہ سے بھی اس کے اندر حرمت آتی ہے، میں امامہ کے ساتھ رضائی بھتیجی ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی، کیا تو یہ بات نہیں جانتا؟ اب تو ٹماٹر بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ جانے یا علی، اور یہ کھٹمل کہتا ہے کہ جبریل امین وہی تو علی کی طرف لے کر آتے تھے، بھول کر محمد کی طرف لے گیا۔ یہ کھٹملوں کا عقیدہ ہے۔ آپ تھوڑا سا توجہ دیں، ان کے اندر کئی فرقے ہیں، کئی بدبخت ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہی تو علی کی جانب سے آنی تھی، جبریل بھول گیا ہے، اور جبریل نے بھول کر معاذ اللہ وہی محمد کی طرف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس کی طرف آیا وہ بھی بڑا پاک باز ہے، اور اس کو لے کر آنے والا کبھی بھی ہے، امین بھی ہے۔ جبریل امین کے بارے میں فرمایا، اور اس کھٹمل کا عقیدہ ہے کہ جبریل بھول گیا ہے۔ اور حضور یہاں کیا فرما رہے ہیں، علی تجھے پتہ نہیں ہے کہ حمزہ میرا رضائی بھائی ہے، اور جو رضائی بھائی ہوتا ہے اس کی اولاد بھتیجے اور بھتیجے ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی رشتہ ہے جو نسب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو حرمت نسب کی بنیاد پہ ثابت ہوتی ہے، وہ حرمت رضاعت کی بنیاد پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں ان کھٹملوں جیسے عقیدے سے محفوظ فرمائے، جس کے اندر نہ جبریل امین محفوظ ہے، نہ محمد کریم محفوظ ہے، نہ علی المرتضیٰ محفوظ ہیں، نہ خاندان آل بیت محفوظ ہے۔ بس انہوں نے اپنی ایک
چیز بنائی ہوئی ہے، ایک من گھڑت چیز اور من گھڑت عقائد امت کے اندر پھیلا رہی ہیں اور اپنے آپ کو حب اہل بیت کہتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ پھر ایک موقع پر ام حبیبہ جو آپ کی بیوی ہیں، جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، تو ابو سفیان رسول اللہ کے سسر لگے اور حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگے۔ ام حبیبہ عرض کرتی ہیں، میں نے نکاح سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے میری بہن عزہ بنت ابی سفیان کے ساتھ، میری بہن ہے، آپ کے وہ نکاح میں آ جائے گی تو میری بہن کو بھی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ میرے لیے بھی اور میری امت کے لیے بھی دو بہنوں کو بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے، دوسری آ جائے نکاح میں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ایک فوت ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے، دوسری نکاح میں آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ام حبیبہ نے جب یہ جواب سنا تو اس کے بعد ام حبیبہ نے کہا تھا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو سلمہ جو ہے وہ میرا رضائی بھائی ہے اور اس کی بیٹی درہ وہ میری بھتیجی لگتی ہے۔ جو حرمت نسب سے ثابت ہوتی ہے وہی حرمت رضا سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے والی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صوبیہ کا دودھ پینے والے حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں نسب کے اعتبار سے اور رضاعت کے اعتبار سے آپ کے رضائی بھائی بنے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آپ کے صحابی بنے، لیکن رضاعت کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حرس، اس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صوبیہ آپ کی دودھ والی ماں تھی اس کے ساتھ اس کا دودھ پیا تھا، تو یہ بھی آپ کا بھائی بن گیا۔ اور اس صوبیہ کا ایک بیٹا تھا مسروق، وہ نسبی بیٹا تھا، وہ بھی آپ کا نسبی دودھ شریک بھائی بن گیا کیونکہ وہ صوبیہ کا بیٹا تھا۔ اب صوبیہ کے اسلام لانے کے اندر اختلاف ہے، آیا وہ اسلام لائی ہے یا نہیں لائی؟ راجح بات یہ ہے کہ یہ صوبیہ ہے یا صویبہ ہے، اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ اور حضرت ابو سلمہ ان کی بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بعد میں ابو سلمہ کی وفات کے بعد، یہ بات چونکہ رضاعت کے متعلق تو نہیں ہے لیکن تذکرہ ابو سلمہ کا آیا ہے تو میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، اپنے موقع پر انشاءاللہ پھر آ جائے گی اگر زندگی رہی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ اس کی وجہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میرا خامد ابو سلمہ اٹھ کر آیا اور بڑا خوش ہے، اور بات کہتا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اوپری بات بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور لوٹ کر بھی کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ ہمیں یہ تو یاد ہے نا کہ بندہ مر جائے تو ہم پڑھتے ہیں، بجلی چلی جائے تو یہ ایک نقصان ہے، وہاں بھی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانور مر جائے وہاں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، چوٹ لگ جائے وہاں بھی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، مال کا نقصان ہو جائے وہاں بھی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کی دعا نہیں ہے، موت کے ساتھ بند نہیں ہے۔ تو ابو سلمہ نے مجھے آ کر بتایا کہ جو حضور نے فرمایا کہ جس کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ استرجاعیہ پڑھ لے اور اس کے بعد یوں اللہ سے دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی
वखलुफ ली खैरम मिनहा, अल्लाह मेरी इस मुसीबत के अंदर मुझे सवाब अता कर और इससे बेहतर मुझे अता कर, तो अल्लाह यकीनन उसको इससे बेहतर अता करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद किस तरह दुआ मांगे? अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। तो अबू सलमा जब फौत हुए, उम्मे सलमा कहती हैं कि मुझे ये रवायत ये हदीस याद थी, तो मैंने उनकी वफात के ऊपर पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। हुजूर की हदीस समझकर मैंने पढ़ लिया। दिल में ये खटका रहता था कि अबू सलमा से बेहतर कौन तुझे खामद मिलेगा। जब मेरी इद्दत गुजरी, इद्दत गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम निकाह दे दिया और मैंने आपके पैगाम को कबूल कर लिया और मेरी शादी इद्दत गुजरने के बाद रसूलुल्लाह से हो गई। तो अबू सलमा तो उम्मती था, इमामुल अंबिया के साथ आपकी शादी हो गई। तो आप भी पढ़ लिया करें जब भी कोई नुकसान हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत के अंदर मुझे अजर अता कर, वखलुफ ली खैरम मिनहा, और इससे बेहतर मुझे अता कर। ये दुआ पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर अता करेगा। तो अबू सलमा की बीवी उम्मे सलमा आपकी ज़ौजा बनी। तो अब बात कर रहा था मैं अबू लहब की उस लौंडी का। बाद रवायात में ये बात आती है कि अबू लहब को जब ये बात पता चली कि आपका भतीजा पैदा हुआ है और अब्दुल्ला आपका भाई जो पहले फौत हो गया है उसका बेटा पैदा हुआ है और यतीम भतीजा आपका पैदा हुआ है, ये इत्तिला देने वाली वही लौंडी सौबिया थी या सुवैबा थी। तो बाज रवायात के अंदर ये बात आती है कि अबू लहब ने जो ही अबू लहब को इत्तिला मिली, उसने खुशी में आकर इसी उंगली से इशारा करके अपनी उस लौंडी सौबिया को, या उसका नाम सुवैबा है, उसको इसी उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। इसी उंगली के इशारे से, ये बाज रवायात में आता है। तो हमारे साथियों ने कहा देखो जी अबू लहब ने भी मिलाद मनाया है। फिर बुखारी शरीफ की अंदर एक बात आती है कि एक शख्स को ख्वाब आया है और ख्वाब में अबू लहब की वफात के बाद उसने अबू लहब को देखा और पूछा ख्वाब ही के अंदर, अबू लहब मरने के बाद तेरे साथ कैसे गुजर रही है? तो अबू लहब ने ख्वाब में कहा बड़ी बुरी गुजर रही है, लेकिन सोमवार की रात में थोड़ी सी तखफीफ हो जाती है, इस उंगली से पानी मुझे मिलता है और उस पानी से मुझे पूरा हफ्ता राहत महसूस होती है। वो वजह ये थी कि मैंने इस उंगली से सौबिया को आजाद किया जिसने मुझे अपने भतीजे की पैदाइश की खबर दी और मैंने खुश होकर सौबिया को आजाद किया। उस आजाद करने के अमल की वजह से मेरे उंगली से पानी जारी होता है सोमवार की रात को और हफ्ता भर कुछ ना कुछ मुझे राहत मिल जाती है, वगरना बहुत बुरा है। वगरना ये रवायत मौजूद है, ये ख्वाब मौजूद है, लेकिन हमारे साथी कहते हैं देखो ना जी अबू लहब ने मिलाद मनाया था और उसकी उंगली से पानी जारी हुआ, उसके अजाब में भी कमी आ गई। तो मैं फिरका वाराना अंदाज के अंदर नहीं बल्कि एक ताकीकी अंदाज के अंदर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अबू लहब काफिर मरा, अबू लहब काफिर मरा, और ये जो ख्वाब वाला मामला है ना, ये भी रवायत जो है ये ख्वाब की रवायत है। किस चीज की रवायत है? ख्वाब की रवायत है। और काफिर के लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। और अबू लहब वो बदबख्त काफिर है जिसके अजाबों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में उसका नाम लेकर किया। और ये उसूल है, कुरान के मुकाबले में अगर हदीस आ जाए, आप उलमा से पूछ लें तो ज़ाब्ता ये है हदीस के दरमियान और कुरान की आयत के दरमियान मुवाफ़क़त और तत्बीक की कोशिश की जाएगी। अगर तत्बीक मुमकिन हुई, मुवाफ़क़त मुमकिन हुई तो हदीस और कुरान एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर मुवाफ़क़त की कोई सूरत नहीं बनी तो
تو قرآن کو لے لیں گے اور اس روایت کو. یہاں تو خواب ہے، حدیث نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں یہ خواب کس کو آیا ہے. بخاری کے اندر حدیث نہیں ہے. خواب آیا حضرت عباس کو. ابو لہب کی وفات کے بعد ابو لہب کے بھائی عباس کو، جو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے. ابو لہب غزوہ بدر کے بعد فوت ہوا. اس کے بعد حضرت عباس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک حالت کفر کے اندر تھے. اسی کفر کی حالت میں حضرت عباس کو خواب آیا اور اس خواب میں کون ملا؟ اب سنو، اب ایک کافر کو خواب آتا ہے اور دوسرا کافر خواب میں اپنی بات بتاتا ہے، تو بات کا اعتبار کس درجے میں ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواب قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اس خواب میں یہ بات آ رہی ہے کہ ابو لہب کی انگلی سے پانی جاری ہو رہا ہے. انگلی سے پانی جاری ہونا یہ تو خیر کی علامت ہے، یہ تو بہتری کی علامت ہے. اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب کے اندر تخفیف ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اس صوبیہ کو آزاد کیا ابو لہب نے. یہ آزادی والا جو عمل اس نے کیا تھا، یہ جو قسم اس نے کیا تھا، اس قسم نے، اس عمل نے ابو لہب کو فائدہ دیا. تب اس کو عذاب قبر کے اندر تخفیف ہو رہی ہے. اس کا سارا مقابلہ قرآن سے ہو رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب بھی ہلاک ہو. یدا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ید واحد کو کہتی ہیں، یدا جمع کو کہتے ہیں، تثنیہ کو کہتے ہیں دو کو. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکوں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکوں. میرے نبی کی نبوت کو نہیں مانا تھا نا. اسی بدبخت نے کوہ صفا کے اوپر حضور نے جب دعوت دی تھی، اسی بدبخت نے پہلا پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہرے انور پر مارا تھا، جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے. تو اللہ نے فرمایا دونوں ہاتھ ہلاک ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دونوں ہاتھوں میں یہ انگلی بھی موجود ہے نا جی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ کیا ہوں؟ ہلاک ہوں. اور خواب کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے اندر کیا آ رہی ہے؟ خیر آ رہی ہے. اب اس خواب کو مانے یا رب کے قرآن کو مانے؟ قرآن کہہ رہا ہے وتب، خود بھی ہلاک ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کو اس کے مال نے بھی فائدہ نہیں دیا. ابو لہب کو اس کے مال نے بھی فائدہ. صوبیہ یا صویبہ جو بھی نام ہے وہ اس کی لونڈی ہے. اور غلام اور لونڈیاں یہ ہمارے نوکر اور چاکروں کی طرح نہیں ہوتے تھے. یہ باقاعدہ مال ہوا کرتے تھے. مالک ان کو بیچنا چاہے بیچ سکتا تھا، آزاد کرنا چاہے آزاد کرنا سکتا. اور ان غلام اور لونڈیوں کی جتنی کمائی ہوتی تھی وہ کمائی ان کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ ان کے آقا کی ملکیت ہوا کرتی تھی. غلام اور لونڈیاں مال ہوا کرتے. قرآن کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ. صوبیہ اس کا مال ہے، اس کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا. وما کسب، ابو لہب کے کسب نے، ابو لہب کے عمل نے بھی اس کو فائدہ نہیں دیا. اس نے جو اس انگلی کا اشارہ کر کے اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا کسب ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کو اس کے مال نے بھی فائدہ نہیں دیا، اس کو اس کے عمل نے بھی فائدہ نہیں دیا. خواب کہہ رہا ہے پانی چوسنے کی وجہ سے وہ راحت میں آ جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ان قریب جہنم کی آگ میں جائے گی ابو لہب کی ذات بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں چنا کرتی تھی. اب میں قرآن مانوں یا خواب مانوں؟ تو ساتھو جی ادو بھی مولوی جی، وہ بھی علماء ہیں، یہ بھی علماء ہیں. ہم تو کسی عالم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کسی کی بات ماننا
سر کی وجہ سے نہیں مانی جاتی، اس کی انداز خطابت سے نہیں مانی جاتی، دلائل کے تقابل کو دیکھ کر بات کا وزن سمجھا جاتا ہے کہ کس کی بات میں وزن ہے۔ وہ اس کو اگر کوئی دلیل بنا رہا ہے تو وہ اپنی جہالت کا ماتم کرے۔ وہ ابو لہب خواب میں آیا، استراحت کی بات کرنے والا ابو لہب ہے جو کافر ہے، اور جس کو خواب میں اس نے بتایا وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں 8 ہجری میں مسلمان ہوئے جناب سیدنا عباس، اور خواب میں انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے ابو لہب کے اندر، اور قرآن کا ایک ایک جز اس خواب کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دلائل خواب نہیں ہیں، اپنے عقیدے اور اعمال کو ثابت کرنے کے لیے، عقیدے اور عمل کو ثابت کرنے کے لیے دلائل قرآن و سنت کے ہوا کرتے ہیں۔ ہاں کبھی قرآن و سنت کی تائید میں کوئی خواب آ جائے تو ہم اس خواب کو تسلیم کر لیں گے، نہیں سمجھی؟ قرآن و سنت کی تائید میں، اور اگر قرآن و سنت کے مقابل کوئی خواب آئے گا تو اس خواب کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر گدی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ سمجھ لیے آپ نے بات یا نہیں بات؟ جی تو میں نے یہ بات ضمناً آپ کو سمجھا دی ہے تاکہ کوئی کوڑ مغز آپ کو یہ دلیل دے۔ دیکھو، جس کو حضور کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، کائنات میں اس جیسا مردود نہیں ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، کوئی بندہ حضور کی ولادت کی خوشی اپنے طریقے کے مطابق منانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو عشق کا رنگ دیتا ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، تیرا اپنا طریقہ ہے، تیرا اپنا انداز محبت ہے، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اس وقت پیدا ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے خود ساختہ طریقہ محبت کو فرض بنا کر دوسروں کے ذمہ لازمی قرار دیتا ہے، اور دوسروں کے اوپر گستاخی کے فتوے جب الاپے جاتے ہیں تو پھر جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تیرا انداز ہے خوشی کا، وہ تیرا اپنا انداز ہے، تو کہتا ہے یہ میرا اپنا انداز محبت ہے، تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب تو یہ کہہ رہا گیا کہ میرے انداز محبت کو تو نہیں اپنائے گا تو تو گستاخ رسول ہے، تو ہمارا جھگڑا اس عنوان سے ہے۔ حضور کی ولادت کی خوشی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ میں پتہ نہیں سمجھا بھی سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ جس کو نبی پاک کی ولادت سے خوشی نہیں ہے، کائنات میں اس جیسا مردود، حضور نہ ہوتے تو ہم ہوتے، حضور نہ آتے تو ہم کلمہ پڑھ سکتے، حضور نہ ہوتے تو آج جو ہمارے گناہ ہیں، وگرنہ پہلی امتوں کی طرح کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لیتا۔ یہ تو حضور کی برکت ہی تھی، یہ تو حضور کا رحمت للعالمین بن کر آنا تھا کہ ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ نے ستاری والا معاملہ فرمایا، ہمیں سور اور خنزیر نہیں بنایا۔ تو یہ کس کے توفیل ہوا؟ کس کے؟ ہاں، اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ کوئی آدمی اپنا خود ساختہ طریقہ دوسرے کے ذمہ لازمی نہ قرار دے، وہ اپنا مرضی جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے ہم اعمال اور عقائد کو ثابت کرنے کی عادی ہیں۔ جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہے ہم اسے سر پہ رکھنے کے لیے، آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو دل میں پیوست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو ماننے کے پابند۔ بات سمجھ لی؟ تو آپ کو ابو لہب کی اس لونڈی نے دودھ پلایا تھا تو یہ آپ کی رضائی ماں بنی۔ علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ، جس کو ام السیر کہتے ہیں، ان کی کتاب سیرت حلبیہ ام السیر، اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا۔ 3 عورتیں قبیلہ بنو سلیم کی کنواری عورتیں، اور تینوں کا نام عاتکہ ہے۔ تینوں کا نام کیا ہے؟ عاتکہ ہے۔ ان 3 عورتوں نے اپنے پستان جناب رسول اللہ کے منہ مبارک میں دیے اور اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا
तीनों औरतों ने, और इनको अवातिक कहते हैं, अवातिक सलासा। एक मकाम पर हुजूर फरमाते हैं मैं आतिकाओं का बेटा हूं, मैं आतिकाओं का बेटा हूं। ये इशारा उन्हीं 3 कुमारी आतिका की तरफ था जिन्होंने कुंवारेपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक अपने पिस्तान के साथ लगाए और अल्लाह ने दूध जारी कर दिया था। इन औरतों ने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, सुवैबा ने पिलाया और इन औरतों ने पिलाया। अरब के रवाज के मुताबिक ये रवाज था कि मां अक्सर औकात अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। उसकी कई वजूहात अहले सैयर ने लिखी है। एक वजह अहले सैयर ने यह लिखी है कि मां ऐब समझती थी अपनी औलाद को मुस्तकिलन दूध पिलाना, लेकिन यह वजह कमजोर है। असल वजह यह थी कि मां क्यों दूध दूसरियों से पिलवाते। देहात की औरतें उजरत के ऊपर, मजदूरी के ऊपर लोगों के बच्चे ले जाती और उनको दूध पिलाया करती थी। यह आम रवाज था क्योंकि देहातों के अंदर फसीह अरबी बोली जाती थी, बलीग अरबी बोली जाती थी और अरबी तमद्दुन, अरबी कल्चर सही तरीके से देहात के अंदर जिंदा था। उसमें फसीह बलीग जबान सिखाने के लिए और अपने तमद्दुन के ऊपर पुख्तगी के लिए आले अरब देहात की औरतों से दूध पिलवाया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हजरत हलीमा आपकी दूध वाली माँ है, रिजाई माँ है, हलीमा कहती हैं हम कबीले बनी साद बिन बकर की 10 औरतें मक्का शहर के अंदर आई देहात से कि दूध वाले बच्चे हम उजरत के ऊपर ले, और देहात में हम लेने के लिए आए। मेरे पास उस वक्त पोजीशन ये थी कि एक ऊंटनी थी हमारे पास, इतनी लागर थी कि उसके पास दूध का एक कतरा भी नहीं था, दूध का एक कतरा। और एक सवारी थी मेरे पास, वो भी इतनी लागर थी कि वो चलने का नाम नहीं लेती। और मैं पूरे उस काफले में, मेरे साथियों ने मुझे सख्त जुमले भी कहे कि हलीमा तेरी वजह से हम पीछे रह गए हैं और तू पीछे रह जाती है। पूरे काफले को मैंने दिक्कत और मुशक्कत के अंदर मुब्तला रखा। वो सवारी चाबक से भी मुश्किल चलती। मैं, मेरा शौहर हरस बिन अब्दुल इज्जा वो भी साथ था और मेरा बेटा अब्दुल्ला, मेरा बेटा, हम 3 भी उस काफले के अंदर। 10 औरतें बच्चों की तलाश में मक्के में आईं और उस वक्त ये जनाब मोहम्मद करीम पैदा हो चुके थे। वो दूध वाली औरतें बच्चों की तलाश में थी, तो उनको जब पता चलता कि अब्दुल्ला का बेटा भी है, उसका दादा दूध पिलवाना चाहता है, वो बगैर देखे उन्होंने इनकार कर दिया दूध पिलाने से, क्योंकि उन्हें लालच होता था कि इनका बाप खुश होगा तो हमें इनामात देगा। ये बच्चा तो यतीम बच्चा है, इस बच्चे को दूध पिलाकर हम क्या करेंगी, हम तो खुद गरीब लोग हैं, हमें कहां से इनाम मिलेंगे। उन्होंने नहीं देखा और वो यतीम समझकर छोड़कर आगे चली गई। उनको बच्चे मिल गए और मैं भी इब्तिदान यतीम समझकर वहां से गुजर गई और मुझे बच्चा न मिला। मेरे साथ जो काफले वाली औरतें थी उनको बच्चे मिल गए और फिर वापसी के ऊपर जब बच्चा न मिला तो मैंने अपने खामद को कहा कि और तो कोई नहीं है, उसी यतीम का पता कर लेते हैं। उसी खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। तो मेरे खामद ने कहा, हरस ने, कि अल्लाह उसी बच्चे के अंदर खैर और बरकत नाजिल कर देगा। खैर है अगर कोई और नहीं मिला, उसी यतीम का पता कर लेते हैं। तो आपके घर के बाहर आपका दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हलीमा कहती है कि वो मुझे मिले और मैंने कहा कि मैं बच्चा लेने के लिए आई हूं। तो उन्होंने पूछा नाम तेरा क्या है? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है, मेरा नाम। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, हलीमा हिल्म से है, हौसले वाली। तेरा कबीला कौन सा है? मेरा कबीला बनु साद है और बनु साद सआदत से है। ये तो 2 खूबियां तेरे अंदर जमा हो गई, एक सिफत हिल्म और दूसरी सिफत सआदत। आ मेरे साथ। मुझे ले गए जनाब आमिना के पास। वो बच्चा उस वक्त एक
रेशमी सब्ज रंग के कपड़ा वो उनके नीचे बिछोना था, और एक ऊनी कपड़ा, सफेद कपड़ा जो दूध से भी ज्यादा सफेद था, उसके अंदर ये बच्चा लिपटा हुआ था और सोया हुआ था। मैंने इस बच्चे के हुस्न और जमाल को देखकर इसको उठाना मुनासिब न समझा, और मैंने इस बच्चे के सीने के ऊपर अपना हाथ रखा। इस बच्चे ने, अभी 9 दिन का बच्चा है, आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, और इसकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान की बुलंदियों को छू गया। ये अजीब बच्चा है। मैंने इस बच्चे की, हजरत हलीमा कहती हैं, दोनों आंखों के दरमियान पेशानी की इस जगह के ऊपर बोसा दिया, और इस बच्चे को मैंने उठा लिया, और इस बच्चे को दाहिनी जानिब, इससे पहले पोजीशन ये थी कि मेरा बच्चा जो अब्दुल्ला था, कमजोरी की वजह से मेरे पिस्तानों के अंदर दूध नहीं था। हम बसाओ का पूरी रात जागते रहते थे उस बच्चे के रोने की वजह से कि मेरे बच्चे को दूध बकदरे किफायत नहीं मिलता था, और मेरा बच्चा रोता रहता था जो मेरा हकीकी बेटा था अब्दुल्ला। लेकिन आपको जब मैंने उठाया और उठाकर अपने पिस्तानों से लगाया, हुजूर ने दाहिने पिस्तान से सैर होकर दूध पिया, फिर भी दूध बाकी है। मैंने बाएं पिस्तान के साथ लगाया, आपने बाएं पिस्तान के साथ दूध नहीं पिया। बाएं से मैं अब्दुल्ला को पिलाती रही, दाएं से आपको पिलाती रही, और इतना दूध होता कि अब्दुल्ला के लिए भी काफी हो जाता और मोहम्मद के लिए भी काफी हो जाता। पहले अब्दुल्ला रात भर भूख की वजह से रोता रहता था, और अब अब्दुल्ला भी सैर होकर पीता है और मोहम्मद भी सैर होकर पीता है। लेकिन मोहम्मद को जब भी मैं अब अब्दुल्ला वाले पिस्तान की तरफ डालती तो अब्दुल्ला मोहम्मद वहां से चूसने का नाम भी नहीं लेते थे। हुजूर ने बताया अपना हक ही मैंने पीना है, दाएं तरफ से दूध पिलाया। रात हो गई, मेरा खामद अब उस ऊंटनी की तरफ गया जिसके अंदर एक कतरा भी दूध नहीं था। उसने देखा कि वो बर्तन भरा हुआ है दूध का और थन अकड़े हुई है, खीरी भरी हुई। तो मेरे खामद ने दूध दोहा उस दुबली ऊंटनी का। मैंने भी खूब सैर होकर पिया, मेरे खामद ने भी खूब सैर होकर पिया। रात भर मक्के के अंदर सोए रहे। सुबह मेरा खामद कहता है कि ये बच्चा बड़ी खैर बरकतों वाला है, तेरे पिस्तानों में दूध उतर आया है, और खुश्क ऊंटनी के पिस्तानों के अंदर भी दूध उतर आया है। अल्लाह के अंदर, अल्लाह ने इसके अंदर क्या नाजिल कर दी है, बरकतें। अभी इस बच्चे को लेकर हम निकल पड़े, और जिस सवारी के ऊपर मैं सवार थी, पूरे काफले को वो क्रॉस कर गई। वो सवारी इस मोहम्मद करीम के सवार होने की वजह से, वो मेरी काफले वाली औरतें कहती कि तुझे क्या हो गया है हलीमा, तेरी सवारी तो आज रास्ते में चाबकों के जोर से भी नहीं चल रही थी, अब इतनी दौड़ रही है, हमें भी मिलाने नहीं दे रही है। तो मैंने उनको कहा सवारी तो हुई है लेकिन सवार बदल गया है, ये सारी बरकतें उस सवार की हैं। और मैं इस बच्चे को लेकर अपने घर में ले गई, और मेरी बकरियां बिल्कुल कहत साली के अंदर मुब्तला थी। मेरी बकरियां जब शाम को चर आती, ये बच्चा घर में आया, उनकी कोखें भरी हुई होती, खूब फरमा हो गई मेरी बकरियां, और दूध भी वाफिर उन्होंने दे दिया। हत्ता के लोग अपने चरवाहों को कहने लगे, जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, तुम अपनी बकरियों को वहां क्यों न लेकर जाते। वो मेरी बकरियों के साथ बकरियां चराते, लेकिन मेरी बकरियां फिर भी पेट भर कर आती और दूध वाफिर दिया करती थी। लोगों की बकरियां वैसे ही होती थी। एक और आपका मौजूदा भूल गया। हलीमा कहती हैं कि जब आपके घर में मैं गई ना, और आप अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, आपका सांस जो नाक के जरिए बाहर आ रहा था, उस सांस के साथ खुशबुएं फैल रही थी। उस सांस के साथ क्या फैल रही थी? खुशबुएं फैल रही थी। और फिर जब मैं अपने कबीले में ले आई, बनु साद का कोई घराना ऐसा नहीं रहा जिस घर से खुशबू ना आती हो। ये मोहम्मद करीम की बरकत थी। कहत दूर हो गया। फिर ये मेरा बच्चा, जो आम बच्चे तो होते, 2 माह की उम्र को पहुंचा तो इसने उठकर चलना शुरू कर दिया। उठकर, ये मामूली बच्चा है, इसने तो सैयदुल मुरसलीन बनना था, इसने तो इमामुल अंबिया बनना था, इसने तो शफीउल मुज़निमीन बनना था।
اس بچے نے 2 مہینے میں اٹھ کر چلنا شروع کر دیا، اور جب یہ بچہ 8 مہینے کی عمر کو پہنچا تو اس نے اتنا بولنا سیکھ لیا تھا جو سمجھ آ جاتا تھا، اور جب 1 مہینہ اور بڑھا 9 مہینے کی عمر کو جب یہ بچہ پہنچا تو اس وقت فصیح و بلیغ عربی بولنا شروع کر دی، اور 10 مہینے کی عمر کو جب یہ محمد پہنچا تو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ تیر چلانے بھی سیکھ لیے تھے۔ 10 مہینے کی عمر میں آپ تیر اندازی بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے معجزات تھے حضرت حلیمہ کے پاس۔ 2 سال تک آپ رہے۔ 2 سال کے بعد حلیمہ کہتی ہیں میں دیہات سے ماں کے حوالے کرنے آئی، میں نے آمنہ کو بیٹا حوالے کر دیا کہ یہ امانت جو میرے سپرد کر دی تھی، ساتھ وہ برکتیں مجھے بھولتی نہیں تھی، میں نے درخواست بھی دے ڈالی کہ ہمارے قبیلے کے اوپر، ہمارے دیہات کے اوپر اس بچے کی جو برکتیں ہیں وہ بے انتہا ہیں، اگر کچھ عرصہ یہ بچہ مجھے اور دے دو تو میں اس بچے کی خدمت کروں گی۔ تو نبی پاک کو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی کہ حلیمہ تو اس کو پھر لے جا، حلیمہ تو اس کو پھر، حلیمہ سے عبداللہ، حلیمہ سے حنیسہ، اور حزینہ سے حذافہ، جو بعد میں شیمہ کہلائی، آپ کی رضائی بھائی عبداللہ، حذافہ اور حنیسہ، یہ 3 تھے، یہ آپ کے رضائی بھائی بنے حلیمہ سعدیہ سے۔ تو حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اب آپ دودھ پینے کی مدت 2 سال کے بعد آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور 2 نورانی اشخاص آئے اور انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر آپ کو زمین کے اوپر لٹا دیا اور آپ کا بائی پاس آپریشن شروع کر دیا۔ اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر بیان کروں گا، لیکن یہ بات سمجھ تو تب آئے گی کہ جب آپ 1 بجے تشریف لائیں گے نا، تو پھر آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے